بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تمام ناظرین اور ناظرین کو عبید الرحمن سلیمانی کا سلام. مزید سامعین محترم، آپ کو پتہ ہے کہ آج جولائی کا مہینہ جو ہے وہ اینڈ ہوتا جا رہا ہے، اور ویسے بھی بارشیں حد سے زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں. مختلف جگہوں پر سیلابی صورتحال بھی دیکھنے کو ملی، اور ایبٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے جب بھی بارش ہوتی ہے تو سڑکوں پر حد سے زیادہ پانی آ جاتا ہے. اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے یہ سیلاب آتے کیوں ہیں، اور کیونکہ یہ مونسون کا مہینہ ہے اور اس میں خاص کر کے شجرکاری کے حوالے سے جگہ جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں درخت لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ان کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی تو پھر نتیجہ اس کا پھر یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو کارکردگی ہے وہ زیرو پہ آ جاتی ہے. اسی طرح بلین ٹری منصوبہ بھی تھا، بہت کچھ تھا. اور اسی طرح آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں ماشاءاللہ سے مختلف ممالک میں دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے، اور اسی طرح ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر جتنے حد سے زیادہ درخت لگانے والی اگر میں کسی کو ایوارڈ اگر میں کہوں کسی کو دیا جائے تو وہ یہی شخصیت میرے سامنے آتے ہیں. یوں تو سرکاری ادارے موجود ہوتے ہیں، وہ بھی درخت لگاتے ہیں، لیکن فی سبیل اللہ ڈونیٹ کرنا، اللہ کی راہ میں اس طرح کا سلسلہ کرنا اور صدقے جاریہ کے طور پر جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کو بہت زیادہ عزتیں بھی دیتا ہے. میری مراد حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر قاضی نثار احمد حسین سلیمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ جی سرزمین ہزارہ کی مشہور و معروف ٹیچر ہیں، اور ماشاءاللہ سے ابھی منصرہ کے اندر ایک تربیتی نشست ہوئی جس کے اندر بہت ساری خواتین نے وہاں پر شرکت کی اور ماشاءاللہ سے بہترین انداز میں اصلاح کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. اور موجودہ دور میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اوپر ایسے ایسے ظلم و ستم ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، طرح طرح کے معاملات معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں. تو اس معاشرے کے اندر برائیوں کو روک تھام کے لیے، برائیوں کی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرتا، لیکن مناظر قرآن اس وقت بہترین انداز میں جگہ جگہ پر پروگرامز کر کے لوگوں کے اندر اس طرح کی نشستیں کرتی ہے کہ تاکہ لوگوں کے اندر شعور ہو، بیداری ہو، تاکہ ان چیزوں سے معاشرے کے اندر آگاہی پیدا ہو اور لوگ ان چیزوں سے بچ سکیں. میری مراد آج جو ہمارے ساتھ دوسری شخصیت موجود ہیں، استاذہ فاضلہ و مربیہ محترمہ رویدہ خانم، سینئر ٹیچر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسلامک اسٹڈیز ہیں. آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی اچھا، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں. پروفیسر نثار احمد حسین سلیمانی صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سے طاہر القادری صاحب کی صحبت میں بڑا طویل وقت بھی گزارا، ان کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اور انہی کی زبان میں یہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی کرتے ہیں. ان سے ہم تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں، انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. یہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے آپ نے ذکر کیا جناب قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی لحن میں تلاوت. تو یہ میں نے دنیا بھر میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹیسٹ کیا، دنیا کے 82 کنٹریز کے ممالک کے طلباء کے ساتھ. 82 کنٹریز. تو ان کے سامنے جب میں تلاوت کرتا تھا تو انہیں بتاتا تھا کہ یہ تلاوت 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے. ماشاءاللہ. تو 3 میں ڈاکٹر صاحب کی لحن میں تلاوت کرتا تھا. ماشاءاللہ. تو وہ پھر ان کو تو نہیں پتہ 83 کنٹریز کے ممالک کے بچوں کو کہ یہ لحن کس کا اور یہ کس کا ہے اور یہ کس کا. تو وہ پھر آخر میں سب ہاتھ بھی کھڑے کرتے تھے نا کہ یہ جو 3rd تلاوت آپ نے کی آخر میں یہ ہمیں سب سے زیادہ پسند. ماشاءاللہ. اور یہ تو 83 کنٹریز ہیں. ہمارے منصرہ میں ایک اسکول ہے، پرائمری اسکول گورنمنٹ کا، اس میں 900 بچے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ دیا. ماشاءاللہ. اللہ پاک ان سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ماشاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ماشاء فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين ماشاء آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الفاتحة ماشاءاللہ جزاک اللہ پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد حسین سلمانی صاحب ہمارے ساتھ تھے. اچھا پروفیسر صاحب آپ کو پتہ ہے مونسون کا مہینہ ہے اور ویسے بھی ہم نے جب سفر کیا آپ نے فلڈ دیکھا ہوگا راستے میں جگہ جگہ پر. کیا کہیں گے یہ سیلاب آتے کیوں ہیں؟ اس کی بیسیکلی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جی ہمارے ملک میں کسی مشہور معروف شخص نے اپنے انداز میں کہا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو میں بارش ہوتی ہی کہتا ہوں، جی جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. آمین. تو فلڈ دنیا بھر میں آتے ہیں، صرف پاکستان میں ہی نہیں آتا، دنیا بھر میں فلڈنگ ہوتی ہے اور کبھی عرب ملکوں میں بھی ہو جاتی ہے اور بڑی تباہی کا سبب بن جاتی ہے. تو اسی طرح کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ممالک کلائمیٹ چینج سے سفر کر رہے ہیں اس کے اثرات سے ان ممالک میں ایک ملک ہمارا پاکستان بھی ہے. تو پاکستان کو سیلاب کے معاملات میں اس کو روک تھام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری حکومتیں ڈیمز کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ ڈیمز ہوں اور زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن ہوں. آج ہم اقتباد سے سفر کر کے آئے تو فلڈ اور سیلابی ریلے ہمیں خود دیکھنے میں نظر آئے. ڈر بھی رہے تھے، خوف بھی تھا کہ کسی طرف سے کیا مصیبت بھی آ سکتی ہے. اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے. تو اگر پلانٹیشن زیادہ ہو پہاڑوں کے اوپر اور ہماری سرزمین کے اوپر، پاک سرزمین کے اوپر، تو اس سے بھی فلڈنگ میں کمی آئے گی. اور پھر ہمارے جو راستے ہیں، روڈ ہیں، شاہراہ ہیں، ان میں جو نظام ہے وہ بتا رہا ہے کہ 73 سال میں 75 سال میں خدام پاکستان نے یا خدام اپنے خاندان نے اپنے لیے اور ملک کے لیے کیا کچھ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ جب اس ملک میں ایک اچھی حکومت قائم ہوگی اور حکومتی سطح پر انہیں خوف اور تقوی نصیب ہوگا تو اللہ پاک ان کو دل میں شعور پیدا کرے گا کہ آئیں ہم اپنے ملک کی خدمت کریں. ہم اپنے ملک کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں 77 سالوں سے، جس طرح 77 سال پہلے کی کیفیات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس قوم میں شعور پیدا فرمائے اور ہماری پارلیمنٹ ترقی کا نمونہ بنے اور ترقی کا وسیلہ بن جائے. اچھا پروفیسر صاحب، ابھی جو سیزن چل رہا ہے اس میں کون سے درخت ہیں، پودے ہیں جن کو لگانے سے بہتری آ سکتی ہے یا اس سیزن میں لگانے چاہیے؟ اور آپ تو ماشاءاللہ سے ہر سال ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں پودے، تو اس سال کتنے کچھ پودے آپ ڈونیٹ کر چکے؟ جی میں بچپن سے، بلکہ بائی برتھ میری نیچر میں نیچر لونگ شخص ہوں. میں طبعی معاملات سے محبت کرتا ہوں اور درختوں سے، گرینری سے، پہاڑوں سے، اور اللہ کی قدرت جو ہے اس کے نظارہ کرنے سے مجھے سکون نصیب ہوتا ہے. تو ہم نے پیدائش کے بعد جب ہم نے ہوش سنبھالی تو اپنے والدین سے یہ سبق ہم نے سیکھا کہ انہوں نے
ایسے جگہوں پر ایسے دیہاتوں میں فروٹس کے درخت لگائے. اس سے ہم نے سبق حاصل کیا کہ اگر یہ ایک پیچ کا ٹری میرے والد گرامی نے لگایا ہے آڑو کا, جس کو اپنی زبانہ میں جیسے زرچہ بھی آتے ہیں, وہ لگایا ہے تو اس سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. یا میرے دوسرے رشتہ دار جنہوں نے خوبانیوں کے باغ لگائے اور اس سے بھی ہزارہ لوگوں کو فوائد ہوئے. تو اس سے بچپن سے ہی ہم میں یہ شوق پیدا ہوا اور الحمدللہ میں بچپن سے ہی اس کام کے ساتھ اٹیچڈ ہوں. تو جب اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی, دنیا بھر کے ہم نے دورے کیے, تو اس پروجیکٹ کو پھر ہم نے پروموٹ کیا اور ہر سال ہزارہ کی تعداد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے, اپنی فیملی کے ذریعے, فرینڈز کے ذریعے اس پروجیکٹ کو پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. پچھلے سال بھی ہزارہ درخت لگے اور اب اس سال بھی ہزارہ درخت لگیں گے. اور فروٹ ٹریز جو پروجیکٹ ہے ہمارا الحمدللہ کئی سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا, تو اب وہ کئی سال پہلے سٹارٹ ہونے کی وجہ سے سینکڑوں دیہاتوں کے اندر لوگ پھلدار درختوں سے مستفید ہوتے ہیں اور مجھے کبھی ویڈیوز کبھی پکچرز بھیج دیتے ہیں. یہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ویسے تو ہمارے بلین ٹری منصوبے ہوتے ہیں تو وہ کسی جگہ پر سفید چونا کر کے کہتے ہیں یہاں پہ درخت لگ گئے, یہاں پہ لگ گئے, تو آپ چیک اینڈ بیلنس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہمارے پاس تو چونکہ بہت ہی جینون اور بڑے ہی موٹیویٹڈ, ڈیووٹڈ اور متقی پرہیزگار لوگ اس میں کام کرتے ہیں, جس میں سر فہرست ہمارے بھائی محترم الحاج عبدالحکیم صاحب ہیں. تو وہ پوری لسٹ بناتے ہیں اور لسٹ بنا کے پھر ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں. سب سے پہلے ان سے ثبوت کے طور پر گڑھے کھودنے کی ایکٹیویٹی کراتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے آپ کے گڑھے کھودے ہوئے ہوں, تیار ہوں, اس کی ویڈیو مجھے ملے. تو جتنے آپ کے گڑھے کھودے ہوئے ہوں گے, جتنی مناسب جگہ ہوگی, اس کے مطابق آپ کو ہم ٹریز مہیا کریں گے. اس سلسلے میں ہماری عینی شاہد یا شاہدہ محترمہ فاضلہ ربیدہ خانم صاحبہ موجود ہیں. انہوں نے بھی اس سال اپنے اسکول میں ہزارہ اسٹوڈنٹس کے ذریعے اور ٹیچرز کے ذریعے پلانٹیشن کرائی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان سے رپورٹیں لیتے ہیں اور یہ رپورٹیں ہمیں الحمدللہ بھیجتی بھی ہیں. تو اس کام میں سب کو شریک ہونا چاہیے. جو میں نے جس قرآن مجید کی سورت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے, اس کا نام ہی ایک فروٹ کے ٹری سے ہوتا ہے اور اللہ پاک نے اس کی قسم اٹھائی ہے, والتین, کہ میں قسم اٹھاتا ہوں انجیر کے درخت کی, اور والزیتون, اور زیتون کے درخت کی. اس سے مراد اور معنی اور بہت زیادہ ہے, لیکن قرآن مجید میں فروٹ ٹریز کے متعلق ایک مکمل صورت ہے. بے شک. ہاں محترمہ, میں آپ کی طرف آؤں گا. ربیدہ خانم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کتنے کچھ طالبہ ہیں جو آپ کے پاس پڑھ رہی ہیں؟ الحمدللہ اسکول میں جو ہے نا 1050 شاگردہ ہیں میری. 1050. ہاں جی. اور یعنی کہ 1050 خاندان سمجھیں ان کو. الحمدللہ. تو آپ ماشاءاللہ سے یہ جو تربیتی نشست تھی مناظر قرآن کی جانب سے, اس میں بھی آپ نے شرکت کی, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بہت اچھا رہا. میں نے پچھلی جولائی میں جو ہے وہ ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز میں ایڈمیشن لیا تھا. 10 دن کا کورس تھا. وہاں پہ مناظر القرآن کی جو ٹیم آئی تھی ان سے ہم نے بہت اچھا سیکھا. خاص طور پہ ڈاکٹر محمود مسعود قادری صاحب نے جو ہے انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے ہمیں سکھایا, روح کی گہرائی سے سکھایا. اور وہاں پہ ہم نے سب سے اہم چیز یہ دیکھی کہ یہ لوگ, ان کا حقیقی تعلق جو ہے وہ اسلام کی خدمت سے. تو میں نے ان سے جب انہوں نے فیڈ بیک لیا, میں نے کہا کہ میرا تعلق اگرچہ ایک ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ سے ہے, لیکن انہوں نے پھر میری اتنی مجھے انکریج کیا کہ یہ بات تو ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ حوصلہ افزا ہے کہ آپ لوگ ہمیں اتنا جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں اور ہماری تعلیم کو آپ نے اتنا پسند کیا ہے. پھر انہوں نے جس طرح سے جوں کا توں انہوں نے پڑھایا اور میں نے پورا ویسے کا ویسا اپنے اسکول میں پڑھایا. اور ہر دن کی رپورٹ میں نے سر کو بھیجی, ویڈیو بھیجی, انہوں نے اس کو چیک کیا اور بہت زیادہ مجھے دعائیں دی. اچھا, دیکھا جاتا ہے کہ خواتین پر توجہ اس طرح نہیں دی جاتی. جہاں پر بھی دیہاتوں میں آپ چلی جائیں, شہروں میں بھی اکثر اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ مرد تو پڑھنے کے لیے یونیورسٹیوں تک چلے جاتے ہیں لیکن خواتین کو اس طرح کا مواقع نہیں ملتے. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں خواتین کو تو دیکھیں قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون,
میرے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ اب یہاں پہ تخصیص تو نہیں کی گئی کہ مرد جانے یا عورت، یہاں پہ یہ حکم عام ہے، مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں ایک مرد جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ صرف خود کرتا ہے، لیکن عورت تو نسلوں کو سنوارتی ہے۔ اب اور اس کے علاوہ جیسے پہلی وہی جب علم کے بارے میں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب وہاں پہ بھی علم کی ترغیب ہے، پڑھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ بھی یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو یہاں پہ عورتوں کو بھی اپنا جو ہے وہ فرض نبھانا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی تعلیم پہ زیادہ توجہ دیں کہ یہ پورے معاشرے کو سنوارے گی۔ اور یہ جو سبق ہے میں بیچ میں عرض کر رہا ہوں، جو اقرا کا سبق ہے، اقرا کا پیغام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین، لا نبی بعدہ، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیت، یہ سبق سب سے پہلے سیدنا خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں سنایا۔ یہ پیغام، یہ سبق آپ نے سب سے پہلے سیدنا علی شیر خدا کو نہیں سکھایا۔ سب سے پہلے یہ سبق آپ نے اپنے گھر میں موجود حضرت زید کو نہیں سکھایا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ سبق اور پیغام سیدنا عثمان غنی اور فاروق اعظم جو خلفائے راشدین ہیں ان کو نہیں سکھایا، بلکہ آپ نے سب سے پہلے یہ سبق جس ہستی کے سامنے پیش فرمایا وہ آپ کی زوجہ مطہرہ جو ام المؤمنین، امہات المومنین میں سے ہے، ام المومنین، سارے مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ انہیں یہ سبق سکھا کر، یہ پڑھا کر، قرآن کا درس دے کر ثابت کر دیا کہ اللہ عز و جل نے اقرا کا شرف قرآن مجید حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور آپ کے ذریعے سب سے پہلے فیض ایک خاتون کو، ایک ماں کو، ایک بہن کو، ایک نانی صاحبہ کو، ایک والدہ کو، اور امہات المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد ہو کہ عورت ہو، اس پر فرض ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، کیونکہ آپ شجرکاری بھی کرتے ہیں، اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو قرآن و حدیث سے بھی اگر کوئی بات ملتی ہے تو وہ بھی بتا دیں تاکہ ہمارے جتنے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ بھی یہ درست لگانے کے حوالے سے اقدامات کر سکیں۔ جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا شجرکاری کا، پھلوں کا ذکر فرمایا۔ بے شک کھجور کا ذکر ہے تو قرآن میں ہے، عنب انگور کا ذکر ہے تو قرآن مجید میں ہے، پومیگرینٹس جو انار ہے اس کا ذکر ہے تو قرآن مجید میں ہے، اور جس پھل یا فروٹ کا نام نہیں لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان جنرل ان کا ذکر فرما دیا۔ بے شک۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے ان پھلوں کی قسمیں بھی اٹھائیں، والتین والزیتون کی قسم اٹھائی، اور حضور علیہ السلام کا جو کنیکشن تھا درختوں کے ساتھ وہ یہ تھا، یہ میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ ہر سنت اپنی جگہ عظیم ہے، بڑی شان ہے ہر سنت کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن ایک سنت ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام نے نہ صرف کھجور سے افطار کرنے کا حکم فرمایا، بلکہ آپ نے اپنے دست نبوت سے، اپنی نبوت کے مبارک ہاتھوں سے ایک کم 300 درخت ایک موقع پر لگائے، یعنی کہ 299 شجرکاری کی مہم میں حصہ لیا، اور شجرکاری کی مہم میں حصہ لے کر اپنے صحابہ کو شامل کیا، یعنی اپنے وزراء کو شامل کیا، اپنے جو ایڈوائزرز تھے ان کو شامل کیا، اپنے صحابہ کو، اہل بیت پاک کو شامل فرمایا، اور پھر گڑھے تیار کیے، اور ہر گڑھے میں 299 گڑھوں میں، بلکہ 300 گڑھوں میں یہ کھجوریں ان کی شجرکاری ہوئی، یہ لگائے گئے، اور جس ایک پودے پر آپ نے دست شفقت اور اپنا ہاتھ مبارک نہیں لگایا تھا، خود نہیں رکھا تھا بیچ میں، وہ
خشکی ہو گیا تھا، اللہ اللہ، اور اس نے اپنی جان ہی دے دی، وہ ادھر ہی دوسرے لفظوں میں شہید ہو گیا وہ۔ تو اللہ کے نبی کی سنت کو عام کریں، 299 درخت ہر مسلمان لگائیں، اور ہر شخص کی حیثیت ہے یہ الحمدللہ کا فضل ہے کہ وہ 200 درخت، اگر انڈونیشیا کی خاتون 10 لاکھ درخت لگا سکتی ہے بڑھاپے میں ہونے کے باوجود، اور اگر ساؤتھ افریقہ میں چند اشخاص مل کر سب سے بڑا دنیا کا جنگل لگا سکتے ہیں، تو اہل پاکستان کو کیا ہو گیا کہ ان کی سرزمین تو سونا ہے، ہماری سرزمین میں تو اللہ پاک نے ہر قسم کے پھل رکھے ہیں۔ چند سال پہلے اولیو کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا، پاکستان اولیو سے، زیتون سے بھرا جا رہا ہے۔ ہم حکومت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور حکومت میں اس شخص کو زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں جس نے پہلی دفعہ اس پوری قوم کو درختوں کی طرف رجحان بڑھایا، انوائٹ کیا، اور لوگوں میں شوق اور موٹیویشن پیدا کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت تھا، پھلدار درخت تھا، اس کے ساتھ وہ خشک تنا تھا، اس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے، خطاب فرماتے۔ پھر ایک خاتون نے، یہ پھر خواتین کا ذکر آ گیا، دنیا بھر میں جتنی مسجدوں میں جتنے علماء ممبروں پر براجمان ہوتے ہیں اور خوب خطاب کرتے ہیں، ان سب کو علم ہونا چاہیے کہ جس ممبر پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وسیلہ رسول سے آپ کو نصیب ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ممبر کی موجد یا موجدہ وہ بھی ایک صحابیہ ہیں، وہ تشریف لائیں، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطاب فرماتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے کرسی بنے، آپ کے لیے ممبر بنے، تو پھر آپ تیار کروا کے لکڑی کے درخت سے تیار کروا کے آپ لے کر آئیں۔ دوسرے لفظوں میں ہر ممبر بھی ایک درخت ہے جس پر امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے کمرے کو دیکھیں آپ کو ہر طرف درخت نظر آتے ہیں، ہماری کرسیاں درخت کی ہیں، یہ ٹیبل درخت کے ہیں، ہمارے گھروں میں دروازے درختوں کے ہیں۔ الغرض درختوں کا ہمارے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی، ایک عام سادے لفظوں میں کہہ رہا ہوں میں، حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے درخت لگایا یا بیج لگایا اور اس سے پودا پیدا ہوا، بیل پیدا ہوئی، درخت پیدا ہوا، بڑا ہوا، اس کے سائے میں کوئی بیٹھا، اس کے پھل سے کسی نے استفادہ کیا، اس کی لکڑی سے جس نے استفادہ کیا، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان، جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، انقطع عملہ، اب اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب مزید وہ گڈ ڈیڈ نہیں کر سکتا، الا من ثلاث، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں وہ باقی رہتی ہیں اس کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ علم ينتفع به، یہ وہ ہے مرکز العلم، کہ وہ علم کی نعمت بانٹ کے گیا ہو، علم کی دولت اس نے خود حاصل کی اور لوگوں تک پہنچائی۔ اس لیے مراکز العلم اس قوم کے لیے حضور شیخ الاسلام نے بطور صدقہ جاریہ، بطور تحفہ، ایک عظیم تحفہ دے دیا کہ نہ صرف 25,000 بلکہ 50,000 مراکز علم قائم ہوں گے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا عمل جس کا نفع اور جس کا پروفٹ، فائدہ لوگوں کو ملتا رہے، جتنا دیر تک ملتا رہے گا، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور پھر تیسرا فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اس کی بیٹی ہو یا بیٹا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور کہے گا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب تک یہ نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، یہ اس والدہ اور والد کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو ان صدقات میں ایک بہت خوبصورت صدقہ جاریہ درختوں کا بھی ہے، اور وہ یہی ایام ہے، جیسے آپ رمضان شریف میں روزے رکھتے ہیں اور طاق راتوں میں آپ فضائل حاصل کرتے ہیں، اسی طرح حج کے دنوں میں حج آپ ادا کرتے ہیں، اور ان ایام کے اندر آپ جن صدقات کا اہتمام کر سکتے ہیں وہ ہر قسم کا پھل ہے، وہ پھلدار، ہر درخت پھلدار ہوتا ہے، کوئی سائے کی صورت میں پھل دیتا ہے، کوئی لکڑی کی صورت میں پھل دیتا ہے، کوئی مختلف پھلوں کی صورت میں پھل دیتا ہے۔ تو جو درخت بھی آپ لگا سکتے ہیں اس موسم میں درخت لگائیں، اور ہزارہا درخت لگا دیں، اور آپ کے گاؤں، آپ کے شہر جو اس وقت کلائمیٹ چینج سے متاثر ہیں اور گرمیوں کے مہینے میں سخت گرمی کا سماں ہوتا ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ
آپ درختوں والا سلسلہ شروع کریں اور اس کو سیریسلی اس کو ٹیک کریں، اور علماء کرام اس پر تفصیل کے ساتھ جمعہ کے خطبے میں اس پر بیان بھی دیں۔ اچھا، آپ کا تعلق کیونکہ منہاج القرآن سے ہے تو مجھے یہ بتائیں فروغ علم کے لیے تحریک منہاج القرآن ہزارہ زون میں کیا کام کر رہی ہے اس حوالے سے؟ الحمدللہ تحریک منہاج القرآن نہ صرف ہزارہ زون میں محترم پروفیسر جاوید القادری صاحب کی قیادت میں، بلکہ پورے پاکستان میں سارے صوبوں میں، 5 صوبوں میں اور کشمیر میں مراکز علم، مدارس، سکولز، کالجز اور ہر صوبے میں ایک عظیم الشان یونیورسٹی قائم کرنے کے منصوبے پر الحمدللہ گامزن ہے اور عمل کر رہی ہیں، اور عنقریب انشاءاللہ ہمیں ان علاقوں کے اندر بھی ایک خوبصورت یونیورسٹی کا تحفہ ملے گا۔ جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہ لاہور میں جامعہ منہاج القرآن اسلامک یونیورسٹی ہے، اور لاہور منہاج لاہور یونیورسٹی ہے، جس میں اس وقت 20 ہزار سے زائد اسٹوڈنٹس ہر شعبے میں علم حاصل کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ پھر لارل ہومز کے تحت پورے ملک بھر میں اسکولوں کا جال الحمدللہ بچھ رہا ہے، اور یہ وہ ہے کہ تاکہ قوم کو علم کی نعمت ملے اور علم کا خزانہ ملے۔ اس قوم کی تقدیر علم سے ہی بدلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کے اندر آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اور وہ کون نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور پھر اللہ کے رسول پر جو وحی نازل ہوئی الرحمن علم القرآن۔ رحمان وہ ہے، الرحمن وہ ہے جس نے اللہ کے نبی کو انسانیت کو نعمتیں ادا کرنے کے لیے، امن اور سکون اور انصاف دینے کے لیے علم کی نعمت عطا فرمائی۔ تو جب اس قوم کو علم کی نعمت ملے گی، شعور پیدا ہوگا، تو الحمدللہ یہ اپنے روشن مستقبل کی طرف خود گامزن ہو جائے گی۔ اچھا، علم سے ہی ایک بات ذہن میں آتی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے سوات میں اور دیگر مختلف جگہوں پر غیرت کے نام پر خواتین کو قتل کر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے واقعات سامنے آتے ہیں، تو اس کی بیسیکلی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یہ علم کی کمی ہے یا کچھ اور وجوہات؟ جی، اس کی جیسے مکہ شریف میں، مکہ المکرمہ میں، جزیرۃ العرب میں جو صحابہ کی بستیاں ہیں، جو بعد میں صحابہ کرام بنے، وہ اسلام لانے سے پہلے ان کے گھروں میں، سب کے ہاں نہیں، بہت کم لوگ تھے، لیکن ایسے لوگ تھے جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ ماتم کرتے، افسردہ ہوتے، اور کئی ایسے بھی تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور بھی کر دیتے۔ ان میں ایک مشہور صحابی ہیں جو حضور کی بارگاہ میں آئے اور خود روئے بھی، کہا اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، میں اس سے پیار کرتا تھا۔ پھر لمبا قصہ ہے، یہاں تک کہ میں پھر اس کو معاشرے کے پریشر کی وجہ سے، کسی بھی علاقے میں جو معاشرے کا پریشر ہوتا ہے، یہ معاشرے کا پریشر، سوسائٹی کا پریشر، یہ برائیاں یا اچھائیاں کرنے پر لوگوں کو راغب کرتا ہے۔ اگر معاشرے میں خوبیاں ہیں زیادہ تو لوگوں میں رغبت ہوگی خیر کی، اور معاشرے میں اگر شر ہے تو پھر وہ غیرت کے نام پر اپنی بیٹیوں کے قتل کے مرتکب ہوں گے۔ اسی ہزارہ ڈویژن میں بعض علاقے ایسے ہیں وہاں ہر ہفتے ہر مہینے قتل ہو جاتے ہیں، اور بیٹیوں کا قتل ہو جاتا ہے، معمولی باتوں کے اوپر قتل ہو جاتا ہے، اس کو غیرت کہتے ہیں۔ تو غیرت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو راضی رکھے، اس کو غیرت مند مسلمان کہتے ہیں۔ بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو، تابعدار ہو، ان کی اطاعت کرے، تو یہ غیرت مند مسلمان ہے۔ غیرت مند مسلمان وہ نہیں ہے کہ جس پر شیطان بہت راضی اور خوش ہو، اور وہ غیرت کے نام پر وہ کام کرے جس سے دنیا بھر کے شیطان خوش ہو جائیں۔ جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو اسلام کے سارے دشمن دنیا بھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھو یہ اسلام ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو فلاں جگہ پہ قتل کر دیا ہے، فلاں کو فلاں جگہ پر قتل کر دیا ہے۔ اور آج دنیا بھر کے سارے شیطان وہ مدارس کو بدنام کرنے کے لیے، مدرسہ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، مدرسہ میں ظلم کی وجہ سے، مدرسہ میں جہالت کی وجہ سے، مدرسہ میں تقوی نہ ہونے کی وجہ سے، جب کسی ایک بچے کو شہید کر دیتے ہیں استاد مل کے، تو پھر ساری دنیا کے شیطان اٹھ کے اسلام پر ان کو حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔
کافی مدارس کے لوگ بھی ہمارے پروگرام کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اکثر اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ طالب علموں کو اس حد تک مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس جگہ پر آپ کو یہ لگے کہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے، کیا اس طرح کوئی حدیث ملتی ہے؟ جی یہ تو ہمارے علماء کرام کو خود پتہ ہے کہ ان کا جو اپنا بیٹا ہوتا ہے، اس حافظ صاحب کا، قاری صاحب کا جو اپنا بیٹا ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر یہ ظلم ہو جائے جو عام بچوں پر ہوتا ہے، تو ان کو پھر حدیث کی تب سمجھ آئے۔ یہ جو بچوں پر ظلم ہوتا ہے، یہ علماء کرام ظلم کریں یا اسکولوں کے اندر اساتذہ کرام کریں، یہ صرف اور صرف غریب اور قسمہ پرسی کے شکار مسلمان پاکستانی بچوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کسی بدماش کا بیٹا ہو، کسی MNA کا بیٹا ہو، کسی صنعتکار کا بیٹا یا بیٹی ہو، کسی امیر بندے کا بیٹی یا بیٹا ہو، کسی بڑے مفتی صاحب کا بیٹا یا بیٹی ہو، اس کی طرف کسی کے ڈنڈا نہیں آتا ہے، کسی کا تھپڑ، کسی کا ہاتھ نہیں اٹھتا ہے۔ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی کون ہے۔ جیسے ہمارے روڈ کے اوپر غریبوں کی گاڑیوں کو بڑے بڑے آفیسر، چھوٹے چھوٹے سپاہی جگہ جگہ پر کھڑے کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ملک کے اندر غریبوں کے اوپر عدالتوں کے سلیپ ہوتے ہیں اور عدالتوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، غریبوں کے اوپر قانون نافذ ہو جاتا ہے، امیر بچ جاتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، خبر ہے، کوئی بھی اس سے ڈس ایگری نہیں کرے گا۔ تو یہ جتنے ظلم اور مظالم پاکستان میں مدارس میں ہوں یا اسکولوں میں ہوں یا کالجز میں ہوں، میں تو آپ کو بتاؤں، میں لنڈن میں تھا، تو لنڈن میں ایک بچہ پڑھ کے پاکستان سے گیا، لنڈن میں گیا ووکنگ سری کے اندر، تو میں نے پوچھا بیٹا آپ کا اسکول جو بڑا ماڈرن اسکول ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اس کی ویسے ہی ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے گی، تو اس اسکول میں پڑھتا تھا بڑی بھاری فیس دے کر، اس سے پوچھا بیٹا آپ کو سزا کیسے ملتی تھی؟ سزائیں دیتے تھے وہ، کہتے تھے ہمارے ٹیچر جو تھا نا سر، وہ ہمیں کہتے تھے کہ سورج کی طرف آنکھیں کھول کے دیکھو۔ آپ بتائیں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے ایک چھوٹے بچے کے اوپر، کہ ایک مدرس مربی وہ ایک بچے کی نظر اور آنکھوں کا دشمن ہے کہ وہ سورج کی طرف جو ہے وہ کروا رہا ہے، چہرہ کروا رہا ہے۔ اور پھر ایسے بھی سکولز ہیں، ماڈرن سکولز ہیں، وہاں بھی بچوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، لیکن چونکہ گورنمنٹ سکول کے اندر ایک جیسے بھی ہیں ایک پالیسی ہے، مانیٹرنگ سسٹم ہے، اس مانیٹرنگ سسٹم کی وجہ سے گورنمنٹ سکول میں الحمدللہ بچوں پر اس طرح کا ظلم زیادتی اب نہیں ہوتی جس طرح بعض مدارس میں ہوتی ہے۔ یہ میں بعض کا لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ نظام المدارس پاکستان ہو، وفاق المدارس پاکستان ہو، تنظیم المدارس پاکستان ہو، رابطۃ المدارس ہو، الغرض جو بھی وفاق ہے ان کی ایک مانیٹری باڈی ہو، اور وہ مانیٹری باڈی اپنی پالیسی تمام وفاق کے تمام مدارس کے اوپر اس کو اپلائی کرے، اور جب اپلائی کریں گے اور تمام ٹیچرز سیف گارڈنگ پالیسی کی ٹریننگ میں حصہ لیں گے، اور اس جو حصہ نہ لے وہ پڑھا نہ سکے۔ مثلا ہمارے ایک ٹیچر تھے، مفتی بھی تھے، انہوں نے کسی بچے کو اس کی پیٹھ کے اوپر زور سے مار دیا تھپڑ، میں یہ لندن کی بات کر رہا ہوں، تو اس شخص کو جس نے ایک دفعہ اس کے پیٹھ پر ایسا تھپڑ مار دیا تو اس کو 2 سال کے لیے آؤٹ آف رجسٹر کر دیا کہ یہ for 2 years he is not able to teach۔ اب یہ پورے 2 سال کسی بھی جگہ پر بچوں کو نہیں پڑھا سکے گا۔ تو ایسے لوگ، ایسے ڈاکٹرز جو مریضوں کے ساتھ ظلم کریں، ایسے اساتذہ جو بچوں کے ساتھ ظلم کریں، ایون ایسے پیرنٹس جو بچوں کے ساتھ بہت زیادتی اور ظلم کریں، ان پیرنٹس کو بھی رائٹ نہیں حاصل ہے کہ وہ ظلم کرتے رہیں اور بچہ اسی پیرنٹ کے پاس رہے۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یورپ کو کی اندھی تقلید کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی والد بڑا ظالم ہے، کوئی والدہ بڑی ظالمہ ہے، تو اس کے ظلم سے بھی بچے کو بچایا جائے، اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہو، اس کے لیے بھی کوئی ٹریننگ ہو۔ تو مدارس تو پوری دنیا میں اسلام پھیلاتے ہیں، لیکن کوئی ایک مدرسہ، کوئی ایک واقعہ پھر سارے سسٹم کو بدنام کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچوں سے ہمیں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل کی بات ہے، کل ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ تم نے مدرسہ کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ٹیچر مارتے ہیں بہت۔ کون سا مدرسہ ہے؟ میرا فلاں شہر میں فلاں مدرسہ ہے، اس میں اتنے 1000 بچے ہیں اور میرے قاری صاحب کا یہ نام ہے اور مجھے سخت مارتا ہے وہ، میں مارنے کی وجہ سے اپنے مدرسہ کو چھوڑ بیٹھا ہوں۔ اور اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ ہماری خواتین پڑھائیں،
جتنی زیادہ خواتین پڑھائیں گی چھوٹے بچوں کو اتنی ہی نرمی اور محبت کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں گی. اچھا میں میڈم کی طرف آؤں گا. اچھا میڈم موجودہ جو معاشرہ ہمارا چل رہا ہے آپ کیونکہ آپ کے جو اسکول ہے اس میں 1050 تعداد ہے تو وہاں پر اس طرح کوئی اسلامی تربیت کی جاتی ہے؟ الحمدللہ سر میں جاتی ہوں صبح اسمبلی میں. ہم لوگ جو ہے وہ باقاعدہ میں نے تجوید پوری پڑھائی ہے الحمدللہ. ڈپلومہ ان قرآن اسٹڈیز کا سارا کورس کروایا. اس کے بعد بے ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ سبق پڑھاتی ہوں. 5 سپارے میں نے ترجمہ تفسیر سمیت اسکول میں پڑھائے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد سورۃ انفال پھر مجھے اسٹاف نے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسے کریں کہ جو 9th کا کورس ہے آپ وہ پڑھائیں. پھر میں نے سورۃ انفال پڑھائی بچوں کو اور بچوں کو میں ساتھ انوالو کرتی ہوں. 10 منٹ میں 3 آیات مبارکہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھاتی ہوں اور بچوں سے سوال بھی کرتی ہوں. اور پھر جب ہماری صورت مکمل ہوئی تو میں نے بچوں کو ایک ٹائم دیا اور ان سے کوسچن بنوائے. ہر کلاس کا آپس میں مقابلہ کروائے کہ کس کے کوسچن اچھے ہوں گے. پھر ہم نے لاسٹ ورکنگ ڈے پہ کوئز کمپٹیشن رکھا سورۃ انفال کے حوالے سے اور پھر اس میں بچوں نے بہت اچھا آپ نے منصیرہ میں جو کورس وغیرہ کروایا مجھے یہ بتائیں ایسے کورسز ہونے چاہیے کہ نہیں بالکل ہونے چاہیے اور خاص کر کے ایسے دیہات جہاں پر میں سمجھتا تو کوئی جاتے ہی نہیں ہے, کوئی ان کی اصلاح نہیں ہوتی, کوئی ایسا مدرسہ موجود نہیں ہوتا, کیا کہنا چاہیے؟ نہیں ضرور ہونے چاہیے. اور جو لوگ اس کو قائم کر رہے ہیں خاص طور پہ علامہ صاحب جو ہیں اس قسم کے کورسز مجھ سے 7 دفعہ میں ان کے ادارے میں گئی ہوں, مطلب کہ جونیئر شریف بھی گئی ہوں اور فرسٹ ٹائم ادھر آئی ہوں, بلکہ سیکنڈ ٹائم ادھر آئی ہوں. تو بہت اچھا لگا اور لوگوں میں بہت شعور آیا, بہت زیادہ, اور لوگوں کی محبت جو ہے وہ دین کے ساتھ جو ہے وہ بڑھی. اور ہمیں ان کی موجودگی جو ہے, میں نے لوگوں کو بار بار یہی کہا کہ سر کی موجودگی, نثار احمد سلیمانی صاحب کی موجودگی کو آپ اپنے لیے اللہ کی بڑی رحمت سمجھیں. اور ان کا جو ادارہ تھا جونیہ شریف میں, ادھر جو ہے نا برکت ہی برکت نظر آتی تھی, فیض ہی فیض نظر آتا تھا. اور میں جب بھی مجھے سر نے بلایا تو میں نے بہت خوشی سے اس کو قبول کیا اور بہت محبت کے ساتھ کی, اور لوگوں نے بھی اس کو بڑی محبت سے سیکھا. اور لوگوں کو بار بار میں نے کہا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, آپ لوگ اس ادارے میں ضرور آئیں اور جب بھی پروگرام ہو آپ ضرور شرکت کیا کریں. اچھا خواتین کیونکہ جہاں پر مردوں کے پروگرام ہوتے ہیں تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے وہاں پر نہ بھیجیں, اور مناظر قرآن کا یہ خاص پردے کا اہتمام کرتی ہے سارا کچھ کر کے, وہاں پر خواتین کی بھی اصلاح کرتی ہے, مردوں کی بھی اصلاح کرتی ہے. مناظر قرآن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیے؟ جی سر, وہاں پہ کچھ ایسا ماحول ہوتا ہے کہ کوئی مطلب جب ہم لوگ ادھر گئے تھے جلال بابا آڈیٹوریم میں, تو ہاں جی تو سر کا طریقہ یعنی ڈاکٹر مسعود صاحب کا طریقہ کار اور ایسی گفتگو تھی کہ لوگ سارے ان کی طرف انوالو تھے, اور کسی مرد نے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی, حالانکہ کوئی پردہ نہیں تھا اس میں, کوئی وہ نہیں لگا ہوا تھا, سب عورتوں نے بھی پردہ کیا ہوا تھا, اور مردوں کا طریقہ کار بھی بہت بہت اچھا تھا. تو بالکل بھی کوئی ایسی بات میں نے نہیں دیکھی وہاں پہ. ٹھیک ہے, اپنی آپ کو جو اس وقت لڑکیاں دیکھ رہی ہیں, خواتین دیکھ رہی ہیں, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی اس طرح کے پروگرام میں وہ جائیں؟ جی لازمی جائیں, اس سے انسان کی بہت زیادہ اصلاح ہوتی ہے. وہاں سے اگر عقیدت کے ساتھ جائیں گی تو فیض بھی ضرور ملے گا, ٹھیک ہے, اور دل کی محبت سے اس پروگرام کو سنیں گی, اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. عمل نہیں کریں گی تو استغفار کی توفیق ملے گی, اور ایک یعنی کہ اس محفل کی جو برکت ہوگی اس سے جو فیض ملے گا وہ پورے معاشرے کی اصلاح کا باعث بنے گا. اس وقت مانسہرہ میں 2 مسجدیں جس میں خواتین جا کر نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں. ابھی رمضان تو نہیں ہے, رمضان کے بعد جی ایک ہے مناظر قرآن اسلامک سینٹر, اور دوسرا ہے مسجد خدیجۃ الکبریٰ چرنئی مانسہرہ کے اندر. وہ پہلے تعمیر ہوئی ہے, اور پہلا اسلامک سینٹر ہے مناظر قرآن کا مانسہرہ میں, جس میں خواتین کے لیے ایک الگ تھلگ ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے پردے کے اندر. اس میں خواتین جاتی ہیں, جمعہ کا خطبہ سنتی ہیں, ان کی کورسز ہوتے ہیں, اور محترمہ ربیدہ صاحبہ نے پہلی دفعہ وہاں جا کر ماشاءاللہ کوئی 50 اپنی فیمیل سٹوڈنٹس کو قرآن مجید کی تعلیم دی. اور یہ مرکز العلم کی پوری کتاب جس میں تجوید, ترجمہ, سیرت رسول, فقہ, آداب زندگی, افکار, شخصیت سازی اور مواخات, یہ مکمل کر کے آئیں. یعنی اس خاتون کا, ہماری بہن کا ایک کارنامہ ہے کہ جس کو ہم نے 6 مہینے میں پڑھانا تھا, وہ پروفیسر مسعود صاحب کی
سرپرستی میں انہوں نے اس کو ایک دن میں کور کیا ماشاء اور پھر وہ ساری خواتین اس کا ایگزام دیں گی، اسیسمنٹ میں شامل ہوں گی اور پھر اسیسمنٹ میں جو کامیاب ہوں گی ان کو مرکز لاہور کی طرف سے سند بھی ایشو کر دی جائے گی۔ ماشاء تو خواتین کو مساجد میں اس لیے آنا زیادہ ضروری ہے کہ ان کا الگ جگہ ہو، پردے کے اندر جگہ ہو، کہ جو علم کی خیرات مردوں کو ملتی ہے اس سے خواتین کیوں محروم ہیں۔ بے شک۔ اچھا، ہم جہاں پر قرآن کی بات کرتے ہیں تو یقیناً دل کرتے ہیں وہاں پر اہل بیت بھی ضرور بات کی جائے، ان کا آپس میں کیونکہ بڑا گہرا تعلق ملتا ہے۔ اہل بیت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے، خاص کر کے موجودہ دور کے جو حالات چل رہے ہیں؟ اکثر نام رکھنے پر بھی لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ زین العابدین نام نہ رکھا جائے، فلاں نام نہ رکھا جائے، تو اہل بیت کی محبت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ محبت کتنی زیادہ ضروری ہے؟ یہ جس قدر علم پھیلے گا اسی قدر یہ مغالطے ختم ہوتے جائیں گے۔ جی، میرے بیٹے کا نام، میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام رکھا علی اکبر، اللہ، اب علی خلیفہ راشد کا نام ہے، بے شک، علی سیدنا علی شیر خدا کا نام ہے۔ بے شک، اور علی سیدنا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں جن کو میل میں اس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، جن کو میل میں چاہے ان کی عمر جو بھی ہو، جی، 10 سال ہے کہ 11 سال ہے، میل اس کے اندر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کی سعادت اللہ پاک نے حضرت علی شیر خدا کو عطا فرمائی، سبحان جو اللہ، رسول اللہ کے خلیفہ راشد ہیں۔ اور انسانوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کی سعادت اللہ پاک نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مردوں سے بھی پہلے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، تو میں نے بیٹے کے نام جب رکھا علی اکبر کہ وہ اہل بیت کی اولاد میں سے ہیں یہ نام، تو مجھے کئی ساتھیوں نے کہا کہ یہ نام آپ نے ان کا رکھ دیا ہے، ان کا یہ جو ان کا ان کی بات ہے، یہ ان کا ان کا جو معاملہ ہے، اس فتنے کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ہم سب ایک ہیں، اس کلمے کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ جو دوسرا بیٹا جب الحمدللہ نے عطا فرمایا تو اس کا نام ہم نے رکھا ابو بکر احمد خان، تو وہ اس کا پھر آنسر ہو گیا۔ یہ دونوں معاملات کو ہم نے ساتھ ملا دیا۔ تو حضرت علی شیر خدا ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت پاک ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت پاک کا پیغام یہ ہے، صحابہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم خادم ہیں اہل بیت کے جوڑوں کے۔ بے شک، صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے فخر ہے کہ ہم امام حسن کو دیکھ کے حضور کا زمانہ یاد کر کے ہماری آنکھیں بھی اشک بار ہو جاتی ہیں۔ اور اہل بیت پاک کا یہ پیغام ہے کہ میں حسن ہو کر بھی میں اپنے نانا کی امت میں صلح کرنے کے لیے میں اپنے حق سے دستبرداری اختیار کرتا ہوں۔ اللہ، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو جس نے کلمہ پڑھا اور انہیں دیکھنے کے توفیق نصیب ہوئی ان میں صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت پاک بھی ہیں۔ بے شک، اور اہل بیت پاک روز اول سے الحمدللہ انہیں اللہ پاک نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت پاک کو اپنے سینوں سے لگاتے، بے شک، اپنے گالوں سے لگاتے، اپنا ناک ان کے ساتھ لگاتے، انہیں سونگھتے، انہیں چومتے، اللہ، پھر آنکھوں سے آنسو آتے، پھر کہتے، پھر آپ فرماتے اللہم احبہ فاحبہ، اے اللہ یہ میرا حسن، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، سبحان اللہ، تو بھی اس سے محبت فرما، اور وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ، اور ہر ایک اس شخص سے محبت فرما قیامت تک جو ان سے محبت کرے۔ تو صحابہ کرام اہل بیت پاک سے اس طرح محبت کرتے تھے جس طرح رسول اللہ ان سے محبت کرتے تھے۔ سبحان، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو امام حسن کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ایسا والہانہ انداز دیکھا کہ حضور کے وصال کے بعد بھی جب بھی میں حضرت امام حسن کو دیکھتا تو مجھے حضور کی اشک بار آنکھیں یاد آتی اور میری آنکھیں بھی پھر اشک بار ہو جاتی اس یاد میں۔ تو صحابہ کرام اہل بیت پاک کی یاد میں رویا کرتے تھے اور رسول اللہ بھی رویا کرتے تھے۔ تو جو قربانیاں اہل بیت پاک نے بالخصوص معرکہ کربلا میں پیش فرمائی وہ پوری کائنات میں قیامت تک نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کرے گا۔ بے شک، تو اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ محترمہ رویدہ صاحبہ نے یہاں پر ایک بات کی کہ پروفیسر مسعود نے فرمایا کہ آپ کا تعلق فلاں
مکتبہ فکر سے، ہمارا ایک ہی مکتبہ فکر. نہیں انہوں نے نہیں کہا تھا انہوں نے نہیں کہا تھا، میں نے جو فیڈ بیک لکھا تھا نا تو میں نے سارا کچھ سائڈ سے لکھا تھا کہ منافقت نہ ہو بندہ. تو ہمارا مکتبہ فکر جو ہے وہ ایک ہی ہے. ہم احناف ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم جتنے بھی الحمدللہ پاکستانی اس پاکستان میں رہتے ہیں مسلمان، ہم سب ایک ہیں. یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ہمارے پاکستانی ہونے کے حوالے سے، انسان ہونے کے حوالے سے ہمارے انسانی صورت میں بھائی بھی وہ بھی ہیں. بے شک جی، بہت بہت شکریہ. محترمہ رفیدہ خانم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اس کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد حسین سلیمانی صاحب موجود تھے. آخری بات یہ اہل بیت کے حوالے سے کرتے چلیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بطور مسلم باپ تم پر یہ چیزیں ضروری ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھا. فرمایا کہ سب سے پہلی چیز نبی کی محبت سکھاؤ، پھر فرمایا نبی کی جو آل ہے، جو آل بیت ہیں، ان کی محبت سکھائیں، اور آخر پر تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے کہا. یہی کچھ ماشاءاللہ سے نازل قرآن کر رہی ہے، اور محترمہ بھی منصیرہ میں اسی نشست کا ایک حصہ بنی، اور وہاں پر بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات تھیں. اور اسلام از دا کمپلیٹیڈ کوڈ آف لائف، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن و حدیث کے ساتھ جب جڑیں گے تو ہمارا دنیا اور آخرت کا معاملہ حل ہو جاتا ہے. معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں وہ فقط اسی وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم احادیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جب ہم اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط کر لیں گے تو کبھی بھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. قرآن مجید ہے اور نبی کی آل بیت ہے، صحابہ کرام ہیں. آپ اگر ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے تو یقیناً گمراہ نہ ہوں گے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ.